اور جب ہم پرانے عہد نامے میں سلاطین کی کتاب، پہلی سلاطین کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایلیا کی معرفت خداوند مسیح یسوع کی نبوت کر رہے ہیں۔ ایلیا کے معرفت خداوند روح القدس کی نبوت کر رہے ہیں، جو خداوند کے کلام کو اچھی طریقے سے پڑھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، اور جو کلام میں ہیں اور جن میں کلام ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خداوند ایلیا کی معرفت وہ نبوت کر رہے ہیں، جو نبوت مسیح یسوع کی معرفت ان 12 رسولوں پر پوری ہوئی۔ وہاں پر مسیح یسوع کی قربانی کی نبوت ہو رہی ہے۔ جب ایلیا راجہ اخاب اور اس کے 450 نبی اور اسرائیلیوں کے ساتھ پہاڑ پر اکٹھا ہوتا ہے تاکہ وہاں پر خداوند کا جلال ظاہر ہو، اور انہیں بلی دینے کے لیے کہتا ہے، 2 بیلوں کی بلی، جو ایک وہ 450 نبیوں کے وسیلے ہونی تھی جو بال کی پوجا کرتے تھے، اور ایک بیل ایلیا نے اپنے لیے رکھ لیا کہ خداوند کی آگ آئے اور اس کو چٹ کر جائے۔ اور جو کلام کو پڑھتے ہیں، ایلیا نے 12 پتھر لیے اور ایلیا نے بہت ہی کرینے سے لکڑیاں چن لی، کرینے کا مطلب طریقہ، اور پھر ایلیا نے پانی ڈلوایا 3 دفعہ، جو کہ بپتسمے کو درساتا ہے۔ وہ بپتسمہ جو مسیح یسوع نے لیا اور ان 12 نے بھی لیا، 12 رسولوں نے، اور اس کے اردا گرد جب پانی بہنے لگا، جگویدی کے اردا گرد، وہ 12 پتھر جو لیے تھے یعقوب کے بیٹوں کے شمار کے موافق وہ 12 رسولوں کو درساتے ہیں، وہ 12 دروازوں کو درساتے ہیں جو مکاشبہ کی کتاب میں ہیں۔ اور صلیب لعنتی شخص کو دی جاتی ہے، اور جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، وہ لعنتی ٹھہرتا ہے، اور وہ لعنت مسیح یسوع نے ہماری خاطر اٹھائی۔ اسی طرح ایلیا نے لکڑیاں چن لی اور اس لکڑیوں پر بیل کو رکھا۔ مسیح یسوع بھی لکڑی پر لٹکائے گئے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ٹھہرتا ہے، جو صلیب پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ٹھہرتا ہے۔ بلکہ صلیب کو اٹھانا لعنتی شخص کا کام ہے، اور اسی طرح لکڑیوں پر ایلیا نے بیل کو رکھا، جس طرح مسیح یسوع کو اس لعنتی صلیب پر لٹکایا گیا، اور وہ آگ اس بیل کو، پتھروں کو، لکڑیوں کو چٹ کر گئی۔ اسی طرح مسیح یسوع نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، جس طرح اس پہاڑ پر آگ آ ٹھہری اور بلی کو چٹ کر گئی، اسی طرح جب مسیح یسوع نے اپنی جان دی تب خداوند نے دوسرا مددگار بھیجا ان 12 کے لیے، ان 12 پتھروں کے لیے، کیونکہ مسیح یسوع بھی ایک پتھر تھے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ نام یعقوب کے بیٹوں کے نام ہیں جو اسرائیل کہلایا، اور اسی یعقوب کے بیٹوں کے شمار کے موافق ایلیا نے 12 پتھر لیے، اور اسی نبوت کے موافق مسیح یسوع نے 12 چیلوں کو کھڑا کیا، اور جس طرح آگ بلی کو چٹ کر گئی اسی طرح مسیح یسوع نے جب اپنی صلیب پر جان دی تو ان 12 پر جس کا وعدہ مسیح یسوع نے ان کے ساتھ کیا تھا، وہاں پر بھی آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی، اور وہ
طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح القدس نے ان کو بولنے کی طاقت دی۔ اور یہ ایلیا کے موافق وہ نبوت تھی جو مسیح یسوع کے معرفت پوری ہونے والی تھی۔ نبی کا مطلب نبوت کرنے والا، نبوت کا مطلب وہ خداوند کی مرضی ہے جو آنے والے وقت میں پوری ہونے والی ہے۔ اور جب نبیوں کی معرفت جو کہا گیا مسیح یسوع میں پورا ہوا تو تب سب نے قبول کیا کہ مسیح یسوع ہی خداوند کے بیٹے ہیں۔ اس لیے خداوند نبیوں کے وسیلے نبوت کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا۔ اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے، یعنی نبیوں کی معرفت اس نے بیٹے کے حق میں نبوت کی۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اور خداوند باپ نے نبیوں کی معرفت بیٹے کی گواہی دی تاکہ بیٹا باپ کا جلال ظاہر کرے۔